دوستو السلام علیکم۔ آصف خان ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو شیئر کریں گے اور چینل سبسکرائب کریں گے۔ دوستو آج انسانی حقوق کی صورتحال اور جمہوریت کی صورتحال تقریباً 45 سے 50 سال پیچھے جا چکی ہے۔ یعنی کہ ہم نے 45 سال جتنی جدوجہد کر کے جو چیزیں حاصل کی تھی، اس 2 سال میں وہ ساری کی ساری چیزیں انسانی حقوق کا احترام، انسانی حقوق کی لوگوں کا انجوائے کرنا، جمہوریت سیلیبریٹ کرنا، جمہوری ادارے بننا، جمہوریت کے اوپر عمل کرنا، جمہوری اداروں کا احترام کرنا، جمہوری اصولوں کا احترام کرنا، یہ سب کچھ جو ہم نے 50 سالوں میں 45 سالوں کی جدوجہد کے بعد حاصل کیا تھا، وہ واپس اسی 50 سال بلکہ 60 سال پہلے تک جا چکا ہے۔ ایوب خان کے دور سے بھی پہلے جا چکا ہے، اس طرح سمجھ لیں۔ یعنی کہ 45 سال کی 50 سال کی جدوجہد کے بعد جو اچیومنٹ ہم نے کی تھی پاکستانی معاشرے میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے، لوگوں نے قربانیاں دے کے، ہزاروں لوگوں نے جانیں قربان کی، ہزاروں لوگوں نے مالی نقصان اٹھائے، ہزاروں لوگوں نے جیلوں کی اذیت برداشت کی، وہ سب کا سب برباد ہو چکا اس 2 سال کے اندر۔ اور اس بربادی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا برابر کا ہاتھ ہے، جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے چمپئن کہتے ہیں، جمہوری اصولوں کے چمپئن کہتے ہیں۔ آپ اگر جو پرانے لوگ ہیں، ویسے تو پاکستان میں جو 60 سال تک کی جو لوگ پہنچتے ہیں وہ ٹوٹل 16% ہوتے ہیں۔ یعنی کہ 84% لوگ 60 سال کی عمر پہنچنے سے پہلے ہی ہماری ملک کی خوراک، حالات، روزگار، پریشانیوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں، قبروں میں دفن ہو جاتے ہیں ٹوٹل۔ اور جو 70 سال ہے وہاں پر جا کر ٹوٹل 4% لوگ بچتے ہیں، باقی سب مر چکے ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے پاکستان کے اندر عمر کی حد کتنی چھوٹی ہے۔ اس لیے آپ کے پاس یوتھ کی آبادی زیادہ ہے، کیونکہ جیسے ہی لوگ 40-45 کے قریب پہنچتے ہیں اس وقت ان کی اموات شروع ہو جاتی ہیں۔ 50% سے زیادہ آبادی 50 سال کی عمر تک پہنچتی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جس وجہ سے آپ حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی زیادہ یوتھ کی کیسے ہے۔ اس کی یہ بنیادی وجہ ہے۔ اب 1977 سے پہلے کا معاشرہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھا، اس کو آپ اندازہ لگائیں وہ معاشرہ کس طرح کا تھا، جہاں پر انسانی آزادیاں تھیں، جمہوریت کا دورہ تھا، اور ایک دوسرے کا احترام تھا۔ گھر میں کوئی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا، عورت کا احترام کیا جاتا تھا، بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی تھی، اور گھروں کی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی تھی، گھروں کے اندر داخل نہیں ہوا جاتا تھا۔ لیکن 1977 میں پھر گھروں کی حدود تو نہیں پھلانگی گئی، لیکن لوگوں کو گرفتار کر کے کوڑے مارے گئے، جیلوں میں ڈالا گیا، اذیتیں دی گئی، تشدد کیا گیا۔ اس کے بعد ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کے بعد لوگوں نے جدوجہد کی، اور 40 سال تک جدوجہد کر کے پھر یہ کچھ حاصل کیا کہ ووٹ کا احترام ہوگا، الیکشن ہوگا، اور جمہوری آزادیاں ہوں گی، اور جمہوری اصولوں کی پاسداری ہوگی، انسانی حقوق کی پاسداری ہوگی۔ یہ ساری 40 سال 45 سال کی جدوجہد جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں ہمارے موجودہ طاقتور حلقوں نے، مالکوں نے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی PDM نے مل کے سب کچھ لوگوں کی جدوجہد کو برباد کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج جو صورتحال ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ نہ چار دیواری کا احترام ہے، نہ عورت کا احترام ہے، نہ انسانی حقوق کا احترام ہے، نہ جمہوریت کا احترام ہے، نہ ہی کسی وارنٹ اور اجازت نامے کے ساتھ گھر میں داخل ہوا جاتا ہے، بلکہ ہر شہری کے گھر میں ایسے داخل ہوتے ہیں دروازے توڑ کر، ٹھڈے مار کر، اسلحے کی نوک پر، جو کہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھیں آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔
اور یہ ساری صورتحال آپ کو اندازہ ہوگی تو تب آپ کو محسوس ہوگا کہ پاکستان 50 سے 60 سال پیچھے جا چکا ہے۔ اب پتہ نہیں کتنے عرصے دوبارہ لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑے گی، پھر تشدد برداشت کرنا پڑے گا، پھر جیلیں برداشت کرنی پڑیں گی، مالی نقصانات، کاروبار کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی جمہوری اقدار حاصل ہوں گی۔ اور جو میڈیا کے اینکرز جو اس وقت موجود ہیں، 50,000، لاکھ، 2 لاکھ یا 5-10 لاکھ کی تنخواہ کے بدلے میں جتنا بکواس، جتنا جھوٹ، جتنا انسانی حقوق کے خلاف، جتنا جمہوریت کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں، پاکستان اور دنیا کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا۔ یہ اتنی تکلیف ہے، اتنا درد ہے جو میں اور آپ دونوں محسوس کرتے ہیں۔ اور آج مجھے مجبوراً اس کے اوپر بات کرنا پڑی کہ آپ لوگوں کو یاد دلوائیں کہ ہم کس سٹیج پر آ چکے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوستو، اس میں ایک ہی کرن، روشنی کی کرن ہے، اور وہ روشنی کی کرن ہم سب کے جمہوری انسانی حقوق کی پاسداری اور بحالی کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھنا، آواز بلند کرتے رہنا، تاکہ ایک دن وقت دوبارہ آئے کہ ہمارے مالکوں کو احساس ہو کہ یار کب تک یہ ظلم و بربریت کی سیارات وہ قائم کر سکیں گے۔ انشاءاللہ اگر پہلے والی سیارات برقرار نہیں رہی تھی تو یہ 2 سالوں والی سیارات بھی ہو سکتا ہے اتنا ٹائم نہ لگے، 40 سال، 2-4 سال کے بعد ہم دوبارہ سے جمہوریت کی پٹڑی پہ چڑھ جائیں اور انسانی حقوق کا احترام کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آصف خان کو اجازت دیں، مہربانی کریں، ویڈیو شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔